السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، رمضان کریم کی نشریات کے ساتھ درس قرآن کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج سورۃ البقرہ کے خلاصے پہ بات ہوگی کہ اس کے بنیادی مضامین کیا ہیں۔ تو جیسے میں نے سورۃ الفاتحہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں چند امور کو ذکر کروں گا کہ سورت کے مطالعے میں داخل ہونے سے پہلے، بلکہ پورے قرآن کریم کے مطالعے میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ ان امور کو، ان ذرا ہدایات کو آپ ذہن نشین رکھیں گے تو پورے قرآن کے فہم میں، تفہیم میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہوگی۔ تو چلتے ہیں سورۃ البقرہ کا خلاصہ سامنے رکھنے سے پہلے ان چند امور کی طرف۔ مکے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایمانیات پر محنت کی، خصوصاً توحید پر اور جزا اور سزا کے عقیدے پر۔ جب یہ اچھی طرح مضبوط ہو گئیں اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا اور ہجرت ہوئی، مجبوراً ہجرت کرنا پڑی، تو توحید پر تو مکے میں بہت محنت ہوئی، اور جب مدینے میں آئے تو توحید کی مزید تفصیلات بھی سامنے آتی چلی گئیں، اور پھر پورے نظام زندگی سے متعلق بھی رہنمائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مکے میں اصل محنت تھی عقیدے کے اوپر، تو اسلام تو پورے نظام زندگی کا نام ہے، جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک رہنمائی کا نام ہے۔ تو اب ان احکام نے بھی تو آنا تھا، تو وہ سلسلہ شروع ہو گیا، پورے نظام زندگی سے متعلق رہنمائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ ون بائی ون آپ نے ذہن میں رکھنا، اور یہ جو پورے نظام زندگی سے متعلق رہنمائی کا سلسلہ ہے، یہ ایمانیات سے مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ رہنمائی کا یہ سلسلہ، اس کا تعلق فرد سے ہو یا معاشرے سے ہو، معیشت سے ہو یا معاشرت سے یا سیاست سے، عائلی زندگی سے ہو، فیملی لاز سے ہو، خانگی زندگی سے ہو یا ریاستی امور سے ہو، یہ تمام چیزیں ایمانیات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! یہی کائنات کی آخری صداقت اسلام کا زندہ معجزہ ہے۔ اس گلدستے کا ہر پھول دوسرے پھول کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہے، قوت و طاقت اور حشمت کا باعث ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، اوپر سے شروع کر لیں، سورہ بقرہ ہی کی بنیادی مضامین کی طرف میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اوپر سے شروع کر لیں تو اوپر سے نیچے تک خوب کیا کہتے ہیں، اس میں کیا ایک دوسرے کو جو بنیادی مضامین ہیں وہ طاقت اور خوبصورتی فراہم کرتے ہیں، یا نیچے سے اوپر کی طرف چلے جائیں۔ یہ دیکھیں، توحید، سورۃ البقرہ کے جو بنیادی مضامین ہیں نا، وہ ہیں توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پھر فرد اور معاشرے سے متعلق احکامات ہیں، دیگر احکامات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی مضامین ذہن میں رکھ لیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ اوپر سے شروع ہو جائیں، توحید ہی سے رسالت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ رسالت اپنا پیغام لے کے نہیں آتی، رسالت تو توحید کا پیغام لے کے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، توحید سے رسالت مضبوط ہوتی ہے، رسالت سے ہی جہاد مضبوط ہوتا ہے۔ رسول کی رسالت ہے، وہ قربانی دیتی ہے، وہ رسول جب اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہیں، قربانیوں کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر رسالت سے جہاد مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ رسالت کے پیغام توحید ہے، اسی سے جہاد کا جذبہ ابھرتا ہے۔ جہاد پھر کس سے مضبوط ہوتا ہے؟ بھائی، انفاق نہیں ہوگا جہاد کیسے مضبوط ہوگا؟ مادی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، خرچ کی ضرورت ہوتی ہے، دولت کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، تو جہاد کو مضبوطی ملی انفاق سے، یعنی توحید کو مضبوطی ملی رسالت سے۔ رسالت کو مضبوطی کس سے ملی؟ جہاد سے۔ جہاد نہ ہو تو رسالت کو مضبوطی کیسے ملی؟ خود جہاد کو مضبوطی ملی انفاق سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ اللہ اکبر! اور یہ جو پھر انفاق ہے، اس کو مضبوطی کس سے ملتی ہے؟ معاشرے سے۔ معاشرہ انفاق کرتا ہے نا، معاشرہ نہ کرے تو انفاق کو مضبوطی کہاں ملے؟ معاشرے کو مضبوطی کہاں سے ملتی ہے؟ فرد سے، کیونکہ معاشرہ فرد سے تیار ہوتا ہے، فرد تیار نہیں تو معاشرہ کیسے تیار ہوگا؟ یہ تو اوپر سے نیچے کی طرف میں نے آپ کو ایک جوڑ بتایا۔ اب نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، فرد کی اصلاح ہوتی ہے تو پھر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ 1-1-2-11، فرد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، پھر فرد کے احکام پھر الگ ہوتے ہیں، پھر فرد کے ساتھ جو ایک
معاملات ہوتے ہیں، معاشرتی احکام، وہ الگ ہوتے ہیں۔ جب معاشرہ مضبوط ہو تو پھر کیا کہتے ہیں، انفاق مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ جب معاشرہ مضبوط ہو جائے، اس کی ذہن سازی ہو جائے تو پھر معاشرہ خرچ کرتا ہے۔ ذہن سازی نہ ہو تو کیسے خرچ ہوگا؟ اور پھر جب خرچ کرنے پر معاشرہ آمادہ ہو جائے تو پھر وہ جہاد پر بھی اتر آتا ہے، جہاد مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ انفاق سے جہاد مضبوط ہوتا ہے۔ جہاد سے کیا ہے؟ رسالت، یہ رسالت مضبوط ہوتی ہے، اور پھر رسالت سے توحید کا کلمہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہے نیچے سے اوپر کی طرف۔ ایک یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے جی، کہ مکے میں توحید پر محنت اور مدینے میں آ کر پورے نظام زندگی سے متعلق رہنمائی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ مکے میں ریاستی جبر تھا، مدینے میں ریاستی حکمرانی ملی۔ مکے میں کیا کہتے ہیں، براہ راست اہل کتاب سے واسطہ نہیں تھا۔ مدینے میں اثر و رسوخ کے حامل یہود سے واسطہ پڑا، اہل کتاب سے واسطہ پڑا، ٹھیک ہے۔ مکے میں مد مقابل براہ راست مشرکین مکہ تھے، مدینے میں مد مقابل پورا عرب تھا۔ رفتہ رفتہ دیگر دنیا بھی مد مقابل ہوتی چلی گئی، منافقین بھی مد مقابل ہو گئے، اگرچہ ان کا مد مقابل کا طریقہ اور تھے تو مخالف نا، اس حوالے سے میں نے مد مقابل کہا۔ پھر مدینے کے اندر بگڑے ہوئے اہل کتاب بھی تھے، جن کو میں کہتا ہوں مبتدعین، کہ اپنے دین کے اندر، دین برحق کے اندر بدعتیں کرتے کرتے عقیدے کی بدعت تک پہنچے اور کافر ٹھہرے۔ ان کو میں بطور الگ جماعت ذکر کرتا ہوں۔ عام طور پر جو مفسرین جماعتیں ذکر کرتے ہیں وہ 3 ہی کرتے ہیں، مومن، منافق اور کافر، جبکہ الحمدللہ میں یہاں 4 ذکر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب حق کی دعوت برپا ہوتی ہے تو پھر مومن، کافر، منافق کی جماعتیں سامنے آتی ہیں، لیکن ایک مبتدئین کی جماعت بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس حق موجود تھا لیکن وہ مانے نہیں۔ یعنی 4 اس طرح بنیں گی کہ حق آیا تو انکار کرنے والے کافر ہو گئے، ماننے والے مومن ہو گئے، اور دل سے نہ ماننے والے، زبان سے ماننے والے، یہ منافق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چوتھی جماعت بھی ہے، مبتدعین، ان کے پاس حق پہلے سے موجود ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ کافر حق آیا تو نہیں مانے، مبتدعین یہ بھی کافر ہیں لیکن ایک مخصوص قسم کے کافر ہیں کہ ان کے پاس پہلے سے حق موجود ہے، نہیں مانتے۔ یہ ہیں بنی اسرائیل۔ پورے سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ چھایا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جن کے پاس نبی علیہ السلام کی صداقت کی نشانیاں پہلے سے موجود تھیں۔ وہ نبی آخر الزمان کے مبعوث ہونے کا، آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ چونکہ نبی آخر الزمان بنو اسماعیل میں آئے، بنی اسرائیل میں نہیں آئے، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی حقانیت کی نشانیاں تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ وہ تورات و انجیل میں موجود نشانیوں سے نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ اللہ کے نبی کی نبوت کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ وہ کافر مبتدئین جن کا الگ سے ذکر کیا قرآن کریم نے، جن کے پاس حق موجود تھا، یہ نہیں مانے، حق سے پھسل گئے۔ تو عموماً 3 جماعتیں ذکر کی جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم نے یا بنی اسرائیل اذکروا سے مکمل طور پر ان کا ذکر شروع کیا، وہ تقریباً سورت کے آخر تک چلا گیا۔ اس کو میں چوتھی جماعت کے طور پر ذکر کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کل 4 جماعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اور اب ان 4 جماعتوں کا ذرا قرآن کا انداز تو دیکھیں، قرآن کس طرح تعارف کرواتا۔ مختصر تعارف کروایا اہل ایمان کا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اہل ایمان کی یہ صفات ہوتی ہیں، ٹھیک۔ کافروں کا تعارف مختصر ترین کروایا، ان الذین کفروا۔ اہل ایمان کی جو صفات ہوتی ہیں، جو عقیدہ ہوتا ہے، اس سے انکار کرنے والے کافر ٹھہرے۔ 1-2 آیتوں کے اندر بات مکمل ہو گئی۔ تیسرا طبقہ ہے منافقین کا، ان کا ذرا طویل تعارف ہوا پورے رکوع پہ۔ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع مکمل طور پہ
اس تیسرے طبقے کے تعارف پر مشتمل ہے، یعنی ان کا تعارف طویل ہوا، لیکن ذرا کان کھول کے سنیے گا، طویل ترین تعارف مبتدعین کا ہے، منافقین سے بھی بڑھ کے، جو یا بنی اسرائیل اذکروا سے شروع ہوتا ہے، تقریباً کم و بیش سورۃ بقرہ کے انتہا تک چلا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ تو اس لیے میں 4 جماعتوں کو ذکر کرتا ہوں، 3 کو نہیں کرتا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ طویل ترین تعارف ہے اس چوتھی جماعت کا، جن کے پاس حق پہلے سے موجود تھا پھر بھی نہیں مانے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم نے ان کا جو تعارف کروایا ہے سرگزشت کے پیرائے میں کروایا ہے، ان کی سرگزشت سامنے رکھی، ان کو ہدایات دیں، ان کو تبلیغ کی، ان کو تنبیہ کی، متنبہ کیا، چکنا کرنے کی کوشش کی، اور تقوی کے پیرائے میں ان کا بیان کیا۔ تقوی سے مراد کہ ان کا بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، ان سے بچنا، ان کی بیماریوں سے بچنا، ان کی بیماریوں کی جو وجوہات سے ان سے بھی بچنا، اسے میں تقوی سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ ویسے ہی تعارف نہیں ہوا پورے سورہ بقرہ کے اندر ان بگڑے ہوئے اہل کتاب کا، جو در حقیقت اوپر ان کے آباء و اجداد وہ بھی بگڑے ہوئے تھے لیکن مسلمان بھی تو تھے۔ انہوں نے دین یہود کو نسلی دین بنا دیا، اصلی دین سے ہٹا کے نسلی دین بنا دیا، ٹھیک؟ تو قرآن کریم نے جو اتنا طویل تذکرہ کیا، ان کی خباثتیں بیان کی، ان کی بیماریاں بیان کی، بیماری کی وجوہات بیان کی، مفت میں کی ہیں، کہانی بیان کی ہے۔ بھائی اس لیے کی ہے، امت حق سے جب ہٹتی ہیں، رائے حق کو چھوڑتی ہیں، کن وجوہات کی بنا پر چھوڑتی ہیں اور پھر کن بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں، یہ تذکرہ اس لیے کیا، یہ امت آخری امت ہے، یہ رائے حق سے نہ ہٹے، کیونکہ اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ تو جو بنی اسرائیل جن وجوہات کی بنا پر رائے حق سے ہٹی، وہ وجوہات تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، اور جو بیماری بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئی وہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس غرض سے بنی اسرائیل کا اتنا طویل ترین تذکرہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ پھر انسانی نفسیات کے عین مطابق جو قرآن کریم کا انداز ہے، پھر سورۃ البقرہ کے اندر بھی ہے، دوران تذکرہ، دوران تذکیر، یاد دہانی، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، یعنی جنت کی ترغیب بھی ہے، جہنم کا ڈراوا بھی ہے، گلے شکوے بھی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، اور نبی علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے لیے تسلیات بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو اگلوں کی پھر سچی سچی کہانیاں بھی ہیں تاکہ سبق ملے، اور اگر پہلے کوئی اہم ترین حادثات اور واقعات پیش آئیں تو ان کا ذکر بھی ہے، اپنوں کا امتحان بھی ہے، غیروں سے بدلہ بھی ہے، غیروں سے درگزر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نیری توحید کبھی بیان نہیں کرتا، وہ توحید کے ساتھ آخرت کو ساتھ ساتھ رکھتا ہے، آخرت کو، تذکیر و ترغیب کو، ترہیب کو، گلے شکووں کو، ڈانٹ ڈپٹ کو، یعنی انسانی نفسیات کے مطابق انسان کو سمجھانے کے جتنے طریقے ہیں توحید بیان کرتے ہیں، ان تمام طریقوں کو ساتھ رکھتا ہے تاکہ ماننے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط ہے، توحید بیان کرنے والے نیری توحید بیان کرتے ہیں، آخرت کے قریب بھی نہیں جاتے، بس تخویف اخروی کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، یہ بس جہنم سے ڈرایا گیا، بھائی مشرک جہنم میں جائیں گے، بس اتنی بات کافی ہوتی ہے ان کے لیے۔ توحید بیان کرنے والے صرف توحید بیان کرتے ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ کرنے والے صرف جنت جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، توحید جس طرح بیان کرنی چاہیے اس طرح بیان نہیں کرتے۔ وہ یہی کہتے ہیں دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، قبروں سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہیں گے، اتنی پھر جرت نہیں ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح جو ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں، گلے شکووں سے کام لیتے ہیں، تو وہ پھر توحید سے کام نہیں لیتے، جنت جہنم کو سامنے نہیں رکھتے۔ تو بہرحال افراط و تفریط ہے، سمجھنے سمجھانے کا انداز ہمیں قرآن کریم سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، مرکز اتحاد اور مرکز اختلاف بھی قرآن کریم بتاتا ہے۔ ایمانیات یہ مرکز اختلاف بھی ہے، مرکز اتحاد بھی ہے۔ اہل ایمان کے درمیان اتحاد کا مرکز ایمان ہے، بس چاہے گورا ہو، چٹا ہو، ہاشمی ہو، اموی ہو، کوئی بھی ہو، عربی ہو، عجمی ہو۔ اور مرکز اختلاف بھی ایمانیات ہے، ایمانیات میں اصل توحید ہے۔
یہ جو 4 جماعتیں ہیں، مومن، کافر، منافق اور بگڑے ہوئے اہل کتاب مبتدعین، سمجھائیے، اہل ایمان ایک طرف، ان میں مرکز اتحاد جو ہے وہ ایمان ہے، اور جنہوں نے اختلاف کیا ایمانیات کی بنیاد پر اختلاف کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اسلام کو صرف اپنا وجود عزیز نہیں ہے، اسلام کو اپنا وجود بھی عزیز ہے، اپنی بقا بھی عزیز ہے، اور ارتقاء بھی عزیز ہے کہ اسلام ترقی کرے۔ تو لامال اس حوالے سے بھی احکام ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں سورۃ البقرہ کے مطالعے میں داخل ہونے سے پہلے۔ ان کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو سورۃ البقرہ کی تفہیم بھی آسان ہو جائے گی، بلکہ پورے قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آتے ہیں سورۃ البقرہ کی بنیادی مضامین کی طرف۔ توحید ہے، رسالت ہے، جہاد ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور پھر فرد اور معاشرے سے متعلق دیگر احکامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ شروع سے لے کر 123 تک جتنی بھی آیات ہیں تو ان کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، اور 124 آیت سے لے کر 177 تک اس کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے۔ تو یعنی سورۃ البقرہ کی ابتدا سے شروع ہو جائے گی، 177 تک چلے جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 178 سے 260 تک یہ جہاد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاد کے متعلق احکامات۔ پھر 261 سے لے کر سورت کے آخر تک چلے جائیں تو یہ انفاق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو ترغیب ہے۔ پھر توحید اور ایمان کی خبر اور دعا پر سورت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سورۃ البقرہ جب شروع ہوتی ہے تو قرآن کریم کا انداز ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیدی طور پر بات کرتا ہے، پھر آگے چلتا ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ تمہید چل رہی ہے سورۃ البقرہ کی، اور یہ تمہید نتیجہ خیز ہو جاتی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی پہلا ربو تک، پہلے پاؤ تک، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے، ماننے والوں کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے، اور جو باہر سے مسلمان اندر سے کافر ان کا ذکر ہے۔ اچھا، اب جب ان 3 جماعتوں کا ذکر ہوا تو آگے پھر یا ایھا الناس اعبدوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یا ایھا الناس اعبدوا سے پوری انسانیت کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہے کہ میں نے تمہارے سامنے جو 3 جماعتیں رکھی ہیں، مومن، کافر، منافق، تو تم نے پہلی جماعت میں شامل ہونا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا سے پہلی جماعت میں شامل ہونے کا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم نے پہلی جماعت میں شامل ہونا ہے۔ اور پھر پہلی جماعت جو مسلمانوں کی ہے، ان میں سے وہ جماعت چونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے تھی، جو مزاج شناس نبوت تھی، ان کے متعلق پھر اس سپارے کے آخر میں کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے معیار ایمان ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر اسی کے اندر قصہ آدم و ابلیس بھی ہے کہ خیر و شر کا جو معرکہ ہے وہ قیامت تک چلے گا۔ تم آدم و ابلیس کے واقعے سے تمہیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر آدم و ابلیس کے قصے سے ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو وحی کو عقل پر ترجیح دے گا فرشتوں کی طرح، اور ایک طبقہ وہ ہے جو عقل کو وحی پر ترجیح دے گا شیطان کی طرح۔ تو تم نے فرشتوں کی طرح ہونا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ آپ ایک ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے فوراً سرنڈر ہو گئے، تفصیل کا موقع نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو گئے۔ اور جب ابلیس کو کہا تم سجدہ کرو تو اس نے لاجک پیش کرنی شروع کر دی، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ٹھیک، ایک تو اس سے یہ سبق بھی ملا۔ پھر قصے آدم و ابلیس سے دوسرا سبق یہ ملا کہ فرشتے بھی لائق عبادت نہیں ہے کہ ان کو تم معبود بناؤ، نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ جو عالم الغیب نہیں ہے وہ رب الخالق بھی نہیں ہو سکتا، وہ رب العالمین بھی نہیں ہو سکتا، تو تم نے ان کی بندگی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح شیطان کی بندگی بھی نہیں کرنی، شیطان تو تمہارا دشمن ہے۔ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی؟ اب جب یہ جو پہلی 3 جماعتوں کا ذکر جو تمہیدی طور پر ہوا،
یہ پہلے پاؤ پہ جا کے نتیجہ خیز ہو جاتا ہے کس سے؟ آدم اور حوا کے اختتام، آدم و ابلیس کے اختتام پر۔ آگے پھر یا بنی اسرائیل اذکروا ہے، بنی اسرائیل بطور چوتھی جماعت اس کا سلسلہ شروع ہے جو پوری صورت پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پر توجہ بہت کم دیتے ہیں، حالانکہ اس پر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے، وعدوں کو پورا کرو، مجھے سے ڈرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اکبر، حق کو نہ چھپاؤ، حق کو غلط نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں ان کو مختلف اسلوب سے ان کو احکامات دیے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آباء و اجداد پر جو نعمتیں نچھاور کی تھی اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے عذابات دیے تھے، تکلیف میں ان کو مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر امید بھی ہو، خوف بھی ہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر جو بنی اسرائیل پہ ہوتے ہم بھی پر امید ہو جائیں، اور اللہ کے عذابات کو دیکھ کر ہم بھی خوف زدہ ہو جائیں کہ جو اللہ نے جس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذابات نازل کیے وہ احکام کی خلاف ورزی پر ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک، اسی طرح اللہ اکبر، ان کے بنی اسرائیل کے آباء نے جو نافرمانی کی، موجودہ بنی اسرائیل بھی نافرمان ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے نہ صرف انبیاء کی تکذیب کی بلکہ انبیاء کو قتل بھی کیا، شہید بھی کیا، اور جو موجودہ بنی اسرائیل ہیں وہ نبی علیہ السلام کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کی بارش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا تفصیل سے ذکر کیا۔ فرعون سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑا اور یہ غرق ہونے سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا، اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کیا، اس کے باوجود انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور احکامات کی خلاف ورزی کی اور قتل و غارت میں مبتلا ہوئے۔ یہ ساری چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے جنہوں نے دین میں تحریف کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا الگ سے ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ تاکہ یہ امت دین کی تحریف سے بچے، دین میں تبدیلی سے بچے۔ منافقین کا ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کے منافقین کا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ان پڑھ مریدوں کا ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ کہ اس امت میں بھی ان پڑھ مرید پیدا ہوں گے جو اپنے پیر کو مشکل کشا بنا دیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے ان پڑھ مریدوں کا بھی ذکر کیا، لا الہ الا اللہ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے بدترین علماء کا بھی ذکر کیا، علماء سو کا، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، خود ہی یعنی اضافہ کرنا آسمانی کتاب کے اندر۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے پیروں کی اولاد کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو کہتے تھے ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی۔ جیسے آج کل کہتے ہیں ہم اولاد نبی آل علی ہیں، ہمیں آگ کہاں چھو سکتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محض آل علی اولاد نبی ہونا کافی نہیں ہے، ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو نبی کے بیٹے، نبی کی بیویاں جہنم رسید ہو چکی ہیں۔ تو باقاعدہ بنی اسرائیل کے تذکرے میں یہ تذکرے بھی ہیں۔ اسی طرح ان کی اور خباثتوں کا ذکر بھی ہے، قرآن کریم نے جو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو والدین سے احسان کا حکم دیا، اللہ کی صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور پھر کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں آگے سے جو تباہیاں مچائیں، احکام کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو مباہلے کا چیلنج دے دو، آ جاؤ، کون سچا کون جھوٹا پتہ چل جائے گا، موت کی تمنا کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ مباہلے کے لیے میدان میں نہیں اترے، اللہ اکبر، مباہلے کے لیے میدان میں نہیں اترے، لیکن انہوں نے توحید پر شبہات ڈالنے شروع کر دیے۔ قرآن کریم نے ان کے شبہات کے جوابات دیے۔ پھر انہوں نے ایک اور سازش کی، مسلمان معاشرے میں کے اندر شرک پیدا کرنے والے الفاظ کو رواج دینے کی کوششیں شروع کر دیں،
اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بھی متنبہ فرمایا۔ یعنی بنی اسرائیل کی خباثتیں جو ہیں سورہ بقرہ میں بھری پڑی ہیں۔ یہ خباثتوں کا ذکر خصوصیت سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے چلے گی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اعلانیہ ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اعلانیہ اپنی ماں سے زنا کریں گے۔ اللہ اکبر، آج ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کی خباثتوں کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، ہم مسلمانوں کو بڑے دھیان سے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں کون سی بیماری ہیں جو ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے جی رسالت کا مضمون، پھر سورہ بقرہ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 124 سے لے کر 177 تک رسالت کا مضمون ہے، اور رسالت کا مضمون بھی سورۃ بقرہ میں بڑے عجیب پیرائم ہے۔ یہاں بتایا گیا رسالت میں نبی علیہ السلام کی رسالت کے حوالے سے 3 باتیں کی گئیں کہ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے نازل ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا دین وہی جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، نبی علیہ السلام کا قبلہ وہی جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ اب یہ ہمارے نبی کی رسالت کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تاکہ قبولیت کا جذبہ پیدا ہو اپنے نبی کی تصدیق کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو سامنے کیا۔ دیکھو تم ابراہیم کو مانتے ہو، محمد میرے ابراہیم کی دعا بن کے نازل ہوئے، مان جاؤ۔ یہ ہوتا ہے تبلیغ کا طریقہ۔ اس سے ہمیں تبلیغ کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کسی کو تبلیغ کریں تو سملیرٹیز کو دیکھا کریں، یکسانیتوں کو دیکھا کریں، اس یکسانیت کو دیکھ کر بات شروع کریں۔ کوئی انسانیت کے نعرے الاپتا ہے تو آپ اسی موضوع کو، اسی انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اسلام کی طرف لے آئیں کہ یہ دیکھیں یہ ہے انسانیت۔ کوئی ریشنلزم کا شکار ہے، عقل کی بات کرتا ہے تو آپ اس کی عقلیت کو لے آئیں، توحید کے دلائل عقلیہ کی طرف لے آئیں اس کو۔ جب اسے سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر اسے ریشنلزم کا حیضہ نہیں رہے گا، اگر انشاءاللہ اس کے اندر قبولیت کا مادہ ہوا۔ تو یہ دیکھیں نا، اللہ اپنے نبی کی تصدیق کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو سامنے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت کا تذکرہ چاہے وہ کسی کو نظر آئے نہ آئے، اہل علم کو تو نظر آتا ہے۔ 124 سے لے کر آیت 177 تک چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور رسالت ہی کی تردید کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی انبیاء کا قبلہ تو رہا ہے بیت المقدس، اور نبی علیہ السلام نے اسے آپ کے محمد نے اسے منہ پھیر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ ہی تھا، بیت اللہ ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے قبلہ، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اللہ کا ہے۔ اللہ کی مرضی مشرق کی طرف منہ کرنے کا حکم دے، مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم دے۔ اللہ نے کل تک بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے، بس اللہ کی مرضی۔ اور پھر ایک بہت بڑی وجہ، قبلے کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا اور مخلصین کا امتحان لیے کہ کون مخلص ہے کون غیر مخلص ہے۔ یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا پورے قبلے کو تبدیل کرنا۔ جہاں بنی اسرائیل کو امامت عالم سے معزول کیا گیا، وہاں قبلہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ یہ قبلے کی تبدیلی بھی دراصل ان کی معزولیت کا انکار تھا کہ اب تمہارا قبلہ بھی نہیں رہے گا، تمہاری امامت بھی نہیں رہی، تمہارا قبلہ بھی نہیں رہا۔ امامت مل گئی امت محمدیہ کو، قبلہ بھی ان کو سب سے اعلیٰ مل گیا۔ لا الہ الا اللہ، امت محمدیہ سب سے اعلیٰ، ان کا قبلہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخری پیغمبر کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور اب یہ اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ تحویل قبلہ یہ کوئی آسان آزمائش نہیں تھی، بہت مشکل آزمائش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو قبلہ تبدیل ہو کوئی آسان کام نہیں ہے، صبر و صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ اس تحویل قبلہ میں تو کیا کہتے ہیں شہادت تک آ سکتی ہے، تو شہادت مل گئی
تو تم زندہ ہو گئے انشاءاللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ ہے جی رسالت کا بیان 124 سے 177 تک۔ یہاں تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وضاحت مکمل ہو جاتی ہے۔ صفحہ 178 سے جہاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو بات کی ہے وہ اس سے پہلے میں بات کر لوں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ سے جو بندوں کا تعلق ہے نا وہ یہ کہ بندہ حلال و حرام اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا اسے حلال ٹھہرائے، جسے حرام کیا اسے حرام ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کا جو تم نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی نا، اپنے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، جانور، 4 طرح کے جانور ہیں، آپ تفصیل میں پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تم نے حرام کی، یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، انہیں کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم نے ان کو نہیں کھانا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیا، مردار کو حرام کیا، خون، بہتے خون کو حرام کیا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ دی جائے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ اسے حلال نہ سمجھو، حلال کو حرام نہ سمجھو، حرام کو حلال نہ سمجھو، یہ اللہ سے تعلق کا تقاضا ہے۔ آگے جہاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 178 سے 260 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص سے اصل میں یہ تمہید ہے آگے کے لیے کہ حدود و قصاص کے، اور پھر مسائل ہیں، پھر جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، سمجھ آئی؟ تو یہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی فرد اور معاشرے سے متعلق جتنے احکامات ہیں، اس میں آئلی احکامات بھی آ جائیں گے، فیملی لاز بھی آ جائیں گے، مالی عبادات، مالی احکام بھی آ جائیں گے، تجارت اور وصیت جیسے احکام بھی آ جائیں گے۔ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، یہ تمام احکام، فرد اور معاشرے کے احکام ہوں یا دیگر جتنے بھی اور چیزیں عقائد سے متعلق ہوں، یہ تمام یہ پورے نظام زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے یہ ایک پورا گلدستہ ہے۔ اسلام کا ہر حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر جو سورہ بقرہ ہے، اس کے جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب میں 1 سے زائد بار ذکر کیا ہے، 4 بار ذکر کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور یہی تخلیق، باعث تخلیق کائنات ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرو بس، اور کسی کی تم نے عبادت نہیں کرو۔ اسی کا ذکر آگے جا کے پھر اللہ کر رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے۔ پھر آگے دلائل، اسی کا ذکر پھر آیت الکرسی کے اندر ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے، اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا کہ کوئی سفارش کرے اور اللہ اس کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اسی کا پھر چوتھی بار ذکر جو ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ چوتھی بار ذکر بڑے عجیب انداز سے ہے۔ دلائل پہلے ہیں اور دعویٰ بصورت خبر بعد میں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ساری اللہ کی ملکیت ہے۔ 1، عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ 2، اللہ تعالیٰ کے ان کمالات کو دیکھتے ہوئے آگے اب دعوے کا ذکر بصورت خبر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، اللہ کی توحید پر۔ اہل ایمان بھی ایمان لا چکے ہیں اللہ کی توحید پر، رسول کی تبلیغ سے، کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ یہ دعوے کو بصورت خبر ذکر کر کے اور زیادہ اس کے اندر مضبوطی پیدا کر دی۔ 3 دفعہ پہلے دعوے کا ذکر کر دیا، بطور خبر بھی ذکر کر دیا۔ دیکھو کہ دعویٰ دلائل سے اچھی طرح واضح ہو چکا ہے۔ انہی دلائل کی بنیاد پر میرا رسول بھی مجھ پر ایمان لا چکا ہے، میرے رسول کی تبلیغ پر اس کے امتی بھی مجھ پر بہت بڑی تعداد، کیا کہتے ہیں، مخلص ایمان لا چکے ہیں۔ تم نے بھی ایمان لانا، اور میری بارگاہ میں ہی تم نے اپنے عز و نیاز تم نے میرے سامنے پیش کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی پہ صورت ختم ہوتی ہے۔ حضرات محترم، میں پھر آپ کو بتا دوں، یہ کوئی ایسا مفصل دروس کا سلسلہ نہیں اس دفعہ کہ آپ کو ہر چیز کی خبر ملے۔ یہ صرف میں نے آپ کو سامنے چند جھلکیاں سامنے رکھنی ہے بس۔
کہ آپ جب سورت کے اندر داخل ہوں تو ان موٹی موٹی باتوں کو ذہن میں رکھ کے داخل ہوں سورت کے مطالعے میں، تو آپ کو سورت کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ سورہ آل عمران کی مختصر ترین تفسیر کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا